السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیز دوستو اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اس سے پہلے کہ میں اپنی خطابت کا آغاز کروں، اس سے پہلے میں اپنی ذات کی طرف سے اور ہمارے اس محلے سبھاش نگر کے مسجدوں کے تمام ذمہ داران کی طرف سے اور عیدگاہ کے ذمہ داران کی طرف سے عامت الناس یعنی آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی بے حد مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس مجلس اور اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں خوشحالی مقدر فرمائے، صحت مقدر فرمائے، عافیت مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ میرے محترم عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن شریف کی 2 آیتیں اور ذخیر احادیث میں سے روایت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز آپ حضرات کا گوشت، ولا دماؤها، نہ ہی آپ جس جانور کو ہماری راہ میں قربان کرتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہمارے پاس تو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے،
تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری للہیت پہنچتی ہے، نہ تمہارا گوشت ہم تک آتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا ذبح کیا ہوا خون ہم تک آتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے موقع پر جب عید الاضحیٰ ہے، ہم اپنی خوشیاں منانے میں، جانوروں کو ذبح کرنے میں اور اس کے گوشت کو خود کھانے میں ایسے مست نہیں ہو جانا کہ کہیں یہ دیکھ لینا کہ کہیں کسی غریب کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص، ایسا گھرانہ تو نہیں ہے جس گھر میں کئی دن گزر جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں گوشت نہیں پہنچتا، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کے باوجود کھانے کے لیے بہت کم کھانا انہیں میسر آتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کا خیال رکھا جائے، کہ رشتہ داروں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، ہمسایوں کا خیال، ضرورت مندوں کا خیال، اور ایسے لوگوں تک کبھی ہم پہنچ سکے تو پہنچ جانا کہ جہاں کے لوگ بہت زیادہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہوں، جھوپڑیوں میں رہتے ہوں، یا ایسا پسماندہ علاقہ ہے جو بہت اچھی غذا وہ نہیں کھا سکتے، ان تک اگر ہمارا گوشت پہنچ جائے یا ہمارے عید الاضحیٰ کا عطیہ، ہدیہ، گفٹ ان تک ہمارا تحفہ پہنچ جائے تو میرے دوستو، ان غربا اور غریبوں مسکینوں کے دل سے جو دعا نکلے گی، دل سے جو آہ نکلے گی، دل سے جو خوشی کا سرمایہ نکلے گا، میرے دوستو یقین کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل کے رکھے گا۔ کبھی ہم پہنچ کر تو دیکھیں۔ اور اس موقع پر سب سے زیادہ کرنے کا جو کام ہے وہ صلہ رحمی، بہت زیادہ صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط الیہ فلیصل رحم۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال رہے، اس کا خاندان پھلے پھولے، خوش مزاجی کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ صلہ رحمی میں آگے بڑھے، صلہ رحمی میں وہ آگے بڑھے۔ اور اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی ہے کہ جب ہم جانور کا خون بہاتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے ذبح ہونے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جس جانور کا خون تو نے بہایا ہے اس کے خطرے نیچے گرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن ہم تمہاری مغفرت کا اعلان کرنے میں رتی برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ مسلمانوں سے چاہا یہی جا رہا، مقصد یہ نہیں کہ رسمی قربانی ہم ادا کر دیں، مقصد یہ نہیں کہ ہم جانور ذبح کر دیں، اس کا گوشت ہم خود بھی کھا لیں، دوسروں کو بھی کھلا دیں، مقصد یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ سیرت ابراہیمی کا یہ پیغام آج میرے دوستوں یہ لے کر جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہ صرف وقت آنے پر ہم جان پیش کریں گے، وقت آنے پر ہم مال بھی پیش کریں گے، وقت آنے پر ہم اپنا سب کچھ بارگاہ الہی کی خدمت میں ہم لٹا دیں گے۔ یہ جذبے کے ساتھ چلنا، یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو یہ فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، جب اپنے فرزند ارجمن سے، اپنے لاڈلے لخت جگر سے جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے میرے بیٹے کیا خیال ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں آپ کو خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں۔
انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ ہاں، جب پیغمبر ایسا ہے، جب باپ ایسا ہے، تو اس باپ کی تربیت یافتہ بیٹا کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابو جان، آپ اس کام کے کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ افعل ما تؤمر، جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقین ہے کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے دوستو، اس موقع پر ہمارا جذبہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نہیں، صرف جانور کے خون کو بہا دینے کا نہیں، بلکہ جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ذبح کرنے والے کے دل کے اندر جو انا پرستی ہے، جو آنکھوں کے اندر پناہ کی بے حیائی ہے، زبان کے اندر جو کڑواہٹ ہے، جو بے راہ روی کے ہماری زبان شکار ہے، ہمارا دل دوسروں کی نفرتوں کو پالنے سے باز نہیں آتا، ہماری آنکھیں عورتوں کو گھورنے سے باز نہیں آتی، اور ہمارے ہاتھ دوسروں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، اور ہماری زبان اور ہمارے جذبات دوسروں کے دلوں کو ٹھوس پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ آج کی قربانی میں، آج ہمارے جانور کا جو خون ذبح ہوتا ہے، اس خون کے اندر ہماری آنکھوں میں پائی جانے والی بے حیائی بھی بہ جائے، ہماری زبان کی کڑواہٹ بھی بہ جائے، اور ہمارے غلط قسم کے جذبات بھی بہ جائے، اور ایک دوسرے کو ٹھوس پہنچانے کا غلط قسم کا جذبہ بھی اس خون کے ساتھ بہ جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی قربانی ہمیں مطلوب ہے۔ اگر کسی کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربان کرنے کے لیے اس کے جذبات، اس کے خواہشات آمادہ نہیں ہے، تو اس کا جانور بارگاہ الہی میں منظور نہیں ہو سکتا۔ سالہ سال ہم جانور تو قربانی کرتے ہیں، ذبیحہ تو ہم قربان کرتے ہیں، لیکن گناہوں کی وہی زندگی، بے نمازی کی وہی زندگی، بے راہ روی کی وہی زندگی، بے انصافی کی وہی زندگی، بے اعتدالی کی وہی زندگی، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا وہی سلسلہ جاری ہے، گالم گلوچ کرنے کا وہی سلسلہ جاری ہے، غریبوں کو اور پسماندہ طبقے کو حقیر اور ناکارہ جاننے کا یہی سلسلہ جاری ہے۔ راہ خدا میں صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ ہمارا نہیں ہے۔ عیدین اور جمعہ کے علاوہ کسی اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرنے کا اگر ہمارا جذبہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ دی جانے والی قربانی بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ جب ہمارے اور احکامات کی آپ پیروی نہیں کرتے تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ اس ہمارے حکم کی بھی آپ پیروی نہ کیجیے۔ جیسے قربانی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، جیسے قربانی میں جانور کو ذبح کرنا صحابہ کی سنت ہے، جیسے حضرت ابراہیم سیدنا علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے لاڑیلے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے چلے تھے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اور ہم آج جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، جیسے ہم قربانی کو واجب اور ضروری سمجھ کر عید کے موقع پر قربان اور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے اور بھی احکامات ہیں، اللہ کے اور بھی لوازمات ہیں، اللہ کے نافذ کردہ اور بھی واجب چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انجام تک پہنچانا بھی ہم بندگان مومن کے لازم اور ضروری ہے۔ قربانی کے ایام میں تو میرے دوستوں ماشاءاللہ ہمارا جذبہ اتنا اونچا رہتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ قرض لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، کئی مرتبہ مشکلات کا سامنا کر کر مال نکال کر کہیں نہ کہیں سے لے کر ہمارے ساتھی قربانی والے واجب عبادت کو انجام دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ میں اس کی نکیر نہیں کر رہا ہوں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے قربانی کی عبادت میں ہم مسلمانوں کا جذبہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے کا ہے، وہی جذبہ ہماری اور عبادتوں میں بھی ہو۔ نمازوں کے اہتمام میں بھی ہمارا وہی جذبہ ہو، صدقہ خیرات میں بھی وہی جذبہ ہو،
ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں بھی وہی جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی میٹھی بول چال کرنے میں بھی یہی جذبہ ہو، ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے دل کے اندر ہمدردی پالنے میں بھی ہمارا یہی جذبہ ہو۔ اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں گے۔ ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں، خون تو بہہ رہا، ہم بہا دیں گے، لیکن اس خون کے ساتھ کیا ہمارا صرف مال بہہ رہا؟ کیا صرف جانور قربان ہو رہا؟ کیا صرف اس کا خون قربان ہو رہا؟ یا ہمارے غلط جذبات بھی قربان ہو رہے ہیں؟ کیا جانور کے اس خون کو بہانے میں کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے روزانہ ہزاروں مرتبہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا وہ جھوٹ بھی بہہ رہا؟ روزانہ کئی مسلمانوں کو ہماری زبان سے، ہماری کڑوی زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا جانور کے خون کے ساتھ وہ ہمارے غلط خواہشات بھی بہہ رہے ہیں؟ ہم روزانہ ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے میں اس خون کے ساتھ جیسا ہمارا مال بہہ رہا ہے، کیا ہمارے اس کے ساتھ ہمارے غلط خواہشات بھی بہہ رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہمارا مقصد صرف خون بہانا ہے تو یقین مانیں کہ ہماری قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہمارے غلط خواہشات بھی بہہ جائیں، ہمارے غلط جذبات بھی بہہ جائیں، ہماری کڑوی زبان بھی بہہ جائے، ہمارے غلط جذبات بھی بہہ جائیں، ایک دوسرے کو نفرت پھیلانے کا جذبہ بھی بہہ جائے، یہ تمام کے تمام منکرات جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، ائمہ اولیاء اور مجتہدین اور فقہاء نے اپنی حیات طیبہ میں اصلاح معاشرے کے لیے جو جو کام کیے ہیں، میٹھی زبان بولی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی اختیار کیا جائے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچوں پر شفقت کرے، ہر ایک کے ساتھ تربیت کا معاملہ کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اس قربانی کے موقع پر ہم جہاں گوشت دینے کے لیے جاتے ہیں اور ہم ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیں، رشتے کے اعتبار سے کوئی ہمارے پھوپا ہیں، کوئی چچا ہیں، کوئی ماموں ہیں، کوئی تایا ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہیں، یا کئی مرتبہ خود ہمارے والدین ہیں جن سے ہم سالوں سے بچھڑے پڑے ہیں، سالوں سے ان کی بددعائیں لے رہے ہیں، سالوں سے ہم ان کی آہیں اپنی سینے کے اندر بھر رہے ہیں، ان کی بددعائیں صبح شام بچوں کے لیے ہیں، بچے والدین کے حق میں خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے رشتہ داروں کے خلاف غیبت کرنے میں، منمانی کرنے میں، بک بک کرنے میں میرے دوست ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جب ہم گوشت دینے کے لیے جاتے ہیں تو کئی مرتبہ اس گھر سے بھی ہم گزر جاتے ہیں، رشتے کے اعتبار سے ہمارے پھوپھی کا گھر ہے، رشتے کے اعتبار سے ہمارے چاچا کا گھر ہے، ہمارے ماموں کا گھر ہے، تو ان گھروں سے ہم کئی سال ہو گئے رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم یہ عزم کر کے اٹھے، ہم ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا، ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آنے کا عزم کریں گے، جائیں گے، اپنی چھاتی اور اپنا سینہ چوڑا کریں گے، زبان کو میٹھی کریں گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اور میانہ روی سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ان رشتہ داروں کو بھی گوشت دیں گے، معافی تلافی کریں گے، اللہ کے لیے ان کے ہمارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں، جو کدورت ہے، جو گندگی ہے، اسے ہم دل سے درگزر کر دیں گے، اور ان کے دل کے اندر ہماری کوئی چیز ہے، لاپرواہی ہے، ہماری بے احترامی ہے، ہمارے متعلق غلط جذبات ہیں، تو ہم معافی مانگ کر صلح صفائی کر لیں گے۔ ایک کام بھی اس موقع پر کرنے کا، ہم تو رسمی طور پر قربانی کر رہے ہیں، فلاں صاحب مجھے گوشت دیں گے میں ان کو دوں گا، فلاں گلی کے فلاں صاحب نے گوشت بھیجا ہے، میرا فرض ہے کہ میں ان کو بھی گوشت بھیجوں۔ نہیں میرے دوستو، ان کا بھی خیال رکھیں جن کے گھروں تک ہم کافی وقت گزر جاتا ہے، ہمارا پہنچنا نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسی جذبے کے ساتھ قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کے ساتھ قربانی دی ہے کہ جب ہمارا خون بہتا ہے، حق تو یہ تھا کہ اللہ یہ مانگ لیتے کہ مسلمانوں تمہاری محبت اسی وقت تسلیم کی جائے گی جب تم اپنے آپ کو ہمارے نام پر قربان کرو گے، یہ بھی کم تھا، لیکن قربان جائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشکل عبادت بندگان مومن کے لیے مشکل ہوگی، اللہ کو یہ معلوم تھا، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا جان میں مطلوب نہیں ہے، ہم فلاں فلاں جانور کہتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کر دو، ہم آپ کو وہ اجر دیں گے جو خود ہمارے نام پر ذبح ہونے کے مقابلے میں دیا جاتا ہے۔ اتنا اجر ملا، اتنا اجر دیا جائے گا۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کی قربانی رسمی تھی، دیکھیں گے اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آئے گا، میں ذبح کرنے کے قریب جاؤں گا، کسی ہیلے بہانے سے میں تھوڑی دیر کروں گا، تاخیر کروں گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا نہیں۔ 100%، 100% اس میں کسی شک و شبہ کی رائی کے دانے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 100% ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 100% اپنے جانشین اور اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نام پر قربان تھے، ذبح کرنے ہی والے تھے، ایک پلک جھپکنے کے برابر ذبح ہو جانے والا تھا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ یا ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم آپ کا شمار احسان کرنے والوں میں، احسان مندوں میں شمار کرتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ۔ بعض مفسرین نے ایسی باریکی لکھی ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ہے، ہم نے آپ کو جتنی قدرت اور طاقت دی ہے اس کا استعمال کر کے پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے کے برابر حضرت اسماعیل کی جگہ میں آ کر وہاں پر جنت کا دمبا رکھ دیتے۔ دوستو، قربانی کا جو جذبہ ہے وہ صرف جانور کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے خواہشات بھی قربان ہو۔ کبھی کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اسے برداشت کرنے کا بھی جذبہ ہو، کسی کی طرف سے ظلم ہوتا ہے تو اسے سہنے کا بھی جذبہ ہو، خاص طور سے رشتہ داروں میں۔ میرے دوستو، اس جذبے کے ساتھ اس قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی مثالیں ہمارے اکابرین نے، علماء نے، فقہاء نے اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کے علماء نے دی ہے کہ جب بھی قربانی کا موقع آیا، خاص طور سے انگریز کے زمانے میں جب بھی قربانی کی بات آئی، ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے برادران وطن کے مقابلے میں سب سے زیادہ جیلوں کو بھرنے کا کام کیا۔ برادران وطن کے مقابلے میں سینہ بسینہ چل کر، ان کے مقابلے میں آگے بڑھ کر، اپنے خون کو سینچ کر، اپنے خون کو بہا کر ملک کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ قربانی کا جذبہ تو صدیوں سے ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور قربانی میرے دوست صرف جذباتی اور رسمی قربانی نہ ہو، ہمارے جو غلط خیالات ہیں، غلط تاثرات ہیں، ہمارا بے جا بے راہ روی کا غصہ ہے، اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ غلط کہنے کے جو جذبات ہیں، میرے دوستو اس موقع پر ہم ان جذبات کی بھی قربانی دیں۔ بس انہی چند کلمات پر میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ عید سعید ہم سب بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنائے، اور جتنے بھی فتنہ پرور ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ خاص طور سے غزہ اور فلسطینی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچے اور بچیوں پر جو ظلم ہے، کافی عرصے سے وہ ظلم سے رہے، اور ان کے علاوہ کہیں اور پسماندہ علاقے میں، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں بھی، جہاں مسلمانوں پر یا برادران وطن پر بھی اور حکومت کے کسی نمائندے کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی ظلم ڈھایا جا رہا، ستم ڈھایا جا رہا، اللہ تبارک و تعالی ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی کی رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑتے ہیں تاکہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھینچا جائے۔ اللہ کا یہ دستور ہے، ظالموں کے ساتھ جب جو کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔